پر محمد و آل محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. صلوات. حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین. دہائی دہائی خدا دہائی یہ دشت بلا میں ہے کیسی تباہی بہایا ہے کس نے یہ خون محمد قیامت یہ داہی ہے کس نے لاہی جوانوں بزرگوں کو مارا گیا ہے شہیدوں میں شامل ہے ننھا سپاہی حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین. کیا جشن برپا یوں اہل حواس نے شہیدوں کے لاشوں پہ دن کے بجائے جلا تال آل محمد کے خیمے سکینہ کے منہ پر تماچے لگا ہے جو بیمار تھا اس کا بستر نہ چوڑا نبی زادیوں پر بدر چلا حسین الغریب الغریب الحسین حسین شہید شہید الحسین. اتی اپنے مرکز سے بنت محمد سیاہ شب کے چادر میں چہرہ چھپا کر گئی کربلا میں تو اس نے یہ دیکھا ہے بوسیدہ کرتے میں کلاش بیسر بدن سور تیروں سے چلنی پڑا ہے لہو میں ہے ڈوبا ہوا سارا پہ کر حسین
حسین شہید شہید الحسین. صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. دعا کرو کہ کوئی معجزہ دکھائے حسین، پھر ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین. دعا کرو کہ کوئی معجزہ دکھائے حسین، پھر ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین. نصیب جلد مجھے شاہ کی زیارت ہو، مجھے بھی کاش کسی شب میں یہ بشارت ہو. چلو اٹھو کہ تمہیں آج لینے آئے حسین، پھر ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین. دعا کرو کہ کوئی معجزہ دکھائے حسین، پھر ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین. وہ جس کا خانہ کعبہ طواف کرتا ہے، وہ جس کی جالی عجب ریل صاف کرتا ہے، وہاں کا مجھ کو بھی جا روب کش بنائے حسین، پھر ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین. دعا کرو کہ کوئی معجزہ دکھائے حسین، پھر ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین. ہٹے گا جیسے ہی آنکھوں سے اشک کا پردہ، کروں گا روزہ سرور پہ شکر کا سجدہ. میرا نصیب جو کہ بار پھر جگائے حسین، پھر
ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین، دعا کرو کہ کوئی معجزہ دکھائے حسین، پھر ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین، جسے بھی بانٹنا چاہے وہ بانٹ دے جنت، مجھے خدا کی قسم خلد سے نہیں رغبت، میرا تو کرب و بلا میں ہی گر بنائے حسین، پھر ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین، دعا کرو کہ کوئی معجزہ دکھائے حسین، پھر ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین، پر محمد و آل محمد صلوات۔ اور محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد Mu'minin, today's Rouhani Majlis has been sponsored by the family of Maroon Ramzan Ali Bhai Muhammad Ali Walji for the Saleh Sawab of Maroon Ramzan Ali Muhammad Ali Walji, Maroon Muhammad Ali Bhai Walji, Maruma Shirin Bhai Muhammad Ali Walji, Maruma Maryam Bhai Muhammad Ali Walji, Maruma Salma Bhai Walji, Marum Ali Bhai Bimji, Maruma Kulsum Bhai Bimji, Marumins of Walji family, Bimji family and Kul Marumins. Today's Majlis is also sponsored by Bande Khuda for the Saleh Sawab of Marum Roshan Ali Rafiq Fazal, Maruma Leila Bhai Rafiq Fazal, Marum Rajab Ali Bhai Lalji Lakhani and Kul Marumins. You humbly requested to recite Surah Fatiha for Kul Marumins. Al-Fatiha.
الصلوات. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. ٹوڈا جہاد صبر سے منصوب یزید، ٹوڈا جہاد صبر سے منصوب یزید. آنسو کی بوند بوند کو طوفان کر دیا، آنسو کی بوند بوند کو طوفان کر دیا. الفاظ سے دعا کے ہلاڑی حکومت، الفاظ سے دعا کے الہی حکومت کے. سجدوں سے انقلاب کا سامان کر دیا، سجدوں سے انقلاب کا سامان کر دیا. اپنی حیات اپنے عمل اپنی ذات کو، اپنی حیات اپنے عمل اپنی ذات کو اللہ کے وجود کی پہچان کر دیا، اللہ کے وجود کی پہچان کر دیا. زندگی تیرگی میں عبادت کا نور ہے، زندگی تیرگی میں عبادت کا نور ہے. سجدوں کو روشنی کا نگہبان کر دیا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين خاتم النبيين سيدنا والنبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. وصل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية وآثار الباقرية ومؤاثر الصادقية وعلوم الكاظمية وحجج رضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية والقائمة بالحق. اللهم عجل لوليك الفرج. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ومحكم كتاب المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Islam, being a religion that emphasizes the relationship that a servant has with his creator, in addition to emphasizing that sacred relationship, the religion of Islam also places a lot of emphasis that an individual has with the wider society and with the wider community. What do I mean? Salat is a manifestation of one's worship to Allah subhanahu wa ta'ala and Allah himself alone. But yet, we have traditions from the Ahlul Bayt and from the Holy Prophet who has been quoted to have said that if an individual was to pray salat in congregation, in a society, in a community, then a single salat is better than 40 years worth of his prayers. And when asked, Ya Rasulullah, do you mean a single day of salat? He says, no,
a single salat. For example, Fajr, Maghrib, Zuhr, etc. So a single salah in congregation is better. Or for example, dua, which is meant to be a very private conversation that a man has with his master, with his Rabb. But again, we have traditions, again from the Holy Prophet, who says that if 40 people gather together to recite dua to Allah subhanahu wa ta'ala, then whatever they wish is Allah will grant them. Even if they wish against a mountain, the mountain will collapse. And so we see that Islam places a lot of importance and emphasis and recognition with the wider society. And we go a little bit forward and we see that there are two types of rights that we have: a right of Allah and a right of the people, Haqqullah and Haqqun Nas. Haqqullah, for example, is the obligation that we have towards Allah. For example, praying our salat, performing our fasts, going for the Hajj pilgrimage. Haqqun Nas, however, the rights of the people are to do with, for example, their lives, their dignity, their possessions, such that we're not allowed to harm anyone, anyone's life, anyone's possession or their dignity. And at any time, there is a conflict between the rights of the people and there is a conflict of the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. In most cases, it's the Haqqun Nas, it's the rights of the people that trump the right of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, salat is a right of Allah subhanahu wa ta'ala that we are obligated to pray. However, wudu, which is a prerequisite, if I don't have the water, I can't just go and take any water for wudu. I must seek permission from the owner of the water. Similarly, the land that I pray the salah on, I must first seek permission from that individual. Otherwise, I can't. And so we understand that Islam has placed a lot of emphasis on society, on community, on the interactions that one has with one another. And if you take a little bit step forward, in addition to placing a lot of importance to society, Islam also places a lot of importance to justice. For example, any important role within the religion of Islam is to be performed by an individual who is just. Witnesses must be just. The leader of the congregation prayer must be just. A judge in the courtroom must also have the quality of being just. And so we understand that justice is a very important facet within our religion. And again, we have numerous traditions that state, for example, a single moment of justice is better than 70 years worth of worship by the Holy Prophet. 70 years of worship in the sense where you fast in the day and worship Allah subhanahu wa ta'ala in the night. And so we understand Allah subhanahu wa ta'ala, the religion of Islam, has placed a lot of emphasis in society, a lot of emphasis in justice. And what happens when you bring these two words together? You get social justice. And we understand that social justice, society and justice are not two separate things, are not two independent things, they're not two disparate things, but rather they're two sides of the same coin, two arms of the same body, they're two lanes of the same road. And so society and justice, put together social justice, always go hand in hand. And therefore, the topic of tonight that I have titled tonight's discussion is titled Social Justice and Karbala. And in order to compartmentalize our discussion, inshallah, we will discuss the following topic in a series of 4 lessons. The former 2 lessons will be focused around social justice. The latter 2 lessons will be focused around how we can take lessons from the mission of Imam Husaini alayhi salam and combine it with social justice. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. And so we start with lesson number 1. The verse of the Holy Quran that I had the honor and the privilege to recite before your esteemed selves is the 25th verse of the 57th chapter of the Holy Quran, known as Surah Al-Hadid, where Allah subhanahu wa ta'ala very eloquently and very beautifully, but rather interestingly states, لَقَدْ كَانَ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, and we have sent down the messengers with clear proofs. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ, and we have sent with them scriptures and mizan, and the balance. Why? لِيَقُومَ النَّاسُ
بالقسط, so that the people may maintain justice. What's so interesting about this verse? What does Allah say? He says, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا, so I have sent my messenger, my perfect individuals with perfect equipment, clear proofs, with perfect books, the Holy Quran and the scriptures, with perfect tools, with the balance. To do what? So that they establish justice? So that the teachers establish justice? So that the judge establishes justice? No. Allah is saying that I have sent you perfect people, perfect tools, perfect equipment, and perfect books. Not that the messenger maintains justice. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, so that the people, so that you and I maintain justice. And therefore, the maintaining of justice is the responsibility Allah subhanahu wa ta'ala has given you and I. Such a heavy responsibility. Sometimes we delegate, we think that this is the job of the prophets. No, the job of the prophets and the imams is to facilitate the establishment of justice. Maintaining justice is responsibility of you and I within the society. What do I mean? You see, justice is something that is very innate to us. It is very natural to us. For example, one of the first words as soon as a child is able to construct sentences, what would they say? This is not fair, right? The adults say the same. But a child, one of the first things that they will say is, this is not fair. And if you were to give a child a number of sweets, a child will happily, meticulously count every single Smartie or every single sweet to make sure that the number that they've received is the exact same the other child has received. And if even one is missing, then this is not fair. Or for example, we look at the tyrants and the rulers, however skewed their moral compass may be, however tyrannical they may be, they would still want to be known as a just ruler in the pages of history. Or for example, robbers. However skewed their moral compass may be, when they rob a bank, when they rob a shop, they expect to still divide the loot fairly, right? So there's this innate sense of justice within each and every one of us. Once there was a pious individual that enters the court of Mansur al-Dawaniqi, the second Abbasid Caliph. And he narrates to him that in my travels I came across a Chinese ruler who was extremely just. What do I mean? He said that one day the Chinese ruler lost his ability to hear individuals. So he enters the court, he brings all of his courtiers together and he says, and he starts crying. And so people say, why do you cry? He says, I've lost my sense of hearing. It's gone weaker. So that the people say, look, don't worry about it. God, because of your justice, will give you a long life. So the Chinese ruler says, look, I'm not crying here for losing my sense of hearing. I know as part of old age, I will lose my senses. I will lose the usage of my limbs. The reason why I am crying is because anyone in my kingdom, in my empire, if he is to be oppressed, when he calls out for my help, I will not be able to hear it. And so I've gathered you here so that you're able to get the people to wear clothes of red, which denotes that they're being unjust, so that my soldiers will go and hear him out. And so the idea is, when Allah subhanahu wa ta'ala says, لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, the responsibility of establishing justice lies with us and us alone. And for example, we say, no, Imam al-Mahdi is going to come and facilitate justice. Yes, of course, he's going to facilitate justice, but he will require your and my support. The Imam is waiting for Allah subhanahu wa ta'ala, but at the same time, he's waiting for you and I to also be prepared for him, to prepare the grounds for him. And so, lesson number one that we take, the responsibility of establishing justice in this world. No, let's take it to our society. The responsibility of establishing justice within our communities and society lies not with anyone else, but it lies with you and I. This is lesson number one. Lesson number two, let's refer to Surah An-Nisa, chapter number 4, verse number 135. Allah subhanahu wa ta'ala states, Ya ayyuhalladhina amanu. He is referring to those that have brought iman. O you who believe.
Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qist. Be persistently standing firm in justice. Qawwameen means to be persistent, completely, every day in, day out, whether it's morning, whether it's evening, whether you're eating, whether you're walking. It doesn't say maintain justice when you feel like it. It doesn't say maintain justice in your community but not in your school. It doesn't say maintain justice here but not at home. Kunu qawwamina bil qist. Be persistently firm in standing and be firm in justice. And the latter part of this verse surprisingly says, be persistently standing firm in justice, even if it may be against your parents or even if it may be against your relatives. You see, Allah subhanahu wa ta'ala, anytime He mentions the words parents, coupled with it, He says, make sure you lower the wing of your humility. Never look them in the eye. Never say the word uff towards them. Always, when you address your parents, be extremely kind, polite and respectful. Not when it comes to justice. Allah subhanahu wa ta'ala is very clear cut. He's very adamant. There is no space for nepotism. There is no space for biasness, no favoritism, even if it may be against your parents, your relatives, or if it may be against yourselves. And so, many a historian, many people, academics have noted that the third of the caliphs, Uthman bin Affan, was very famous to have a lot of nepotism within his rule. For example, Hakam was an individual that had been banished from the city of Medina by none other than Rasulullah. However, in the rule of Uthman, Hakam is invited back into the city of Medina. Yaqubi, a historian, a Sunni historian, narrates that when Hakam enters the city of Medina after banishment, his clothes were like a beggar. He was dressed in tattered clothing. When he leaves the palace of Uthman, he is dressed in rich silk brocades. Marwan bin Hakam, the son-in-law of Uthman bin Affan, was given thousands in gold pieces and gold coins that he would then distribute according to his favoritism towards his own family. Many a people would get positions of power, governorship, ambassadorship because they were related to the third caliph. And this is one of the main reasons why the people of Medina, Kufa, and the entire Islamic empire revolted against him, which led to his eventual assassination. And so we understand that there is no space for nepotism. Just because he is my friend, I'm going to show favoritism towards him. Islam is very clear cut. And then we have the example of Amirul Mu'mineen. We all know the story when Amirul Mu'mineen was the apparent leader of the Muslim empire. Individuals, companions of the Holy Prophet, Talha and Zubair, enter his office, come into his room, and they're quiet. Amir al-Mu'mineen realized that this is a conversation that they're going to have. So they say, Ya Amir al-Mu'mineen, why don't you raise our stipend, why don't you raise our salary that we receive from the treasury? Imam says, why should I increase yours? They say, because Umar used to give us extra money. So Imam says, do you want me to follow the tradition of Umar, or do you want me to follow the tradition of Rasulullah? How much did Rasulullah give you? They felt quiet. But then they said, look, we still feel that we're deserving to get slightly more than the rest of the people. So Amir al-Mu'mineen asks, why do you think so? They say there's three reasons. Firstly, we were amongst the first individuals that accepted the religion of Islam. Fine. Number two, we were closely related to Rasulullah. Number three, we bore a lot of tribulations and pains when it came to the propagation of the religion of Islam. Amir al-Mu'mineen said, by your logic, then I am deserving more because I follow the religion of Islam way before you even follow the religion of Islam. I am closely related to the Holy Prophet much more than you are, for I am his cousin brother and I'm also his son-in-law. And for the third reason, that you bore a lot of pains and tribulations, it was my sword that was unsheathed the first in all of the battles of Islam. And so I deserve a lot more than you deserve. But yet, the salary that I get from the public treasury is the exact same salary that laborer is earning by doing a hard day's worth of work. And I am meant to be the apparent caliph of this Islamic empire. And so, from this
small anecdotes of Amir al-Mu'mineen, we understand that there is no space when it comes to nepotism, favoritism, biasness, when it comes to justice within our society. Now, so far we've discussed what? Lesson number 1. The responsibility of justice establishing within our community is your and my responsibility. Number 2, we need to maintain justice even if it may be against ourselves or the people around us, as long as justice is maintained. Number 3, we go now towards the latter part of the discussion, which is the mission of Aba Abdullah. You see, the Holy Prophet himself had brought about a prophetic revolution of his own at a time where social injustice was rife. People would bury their newborn daughters alive. They wouldn't treat one another with respect, with dignity. They would kill one another for the pettiest of reasons. And so the Holy Prophet introduced the concept of Tawheed, and he ignited a noble way of life within a society. But yet, only 50 years had passed after the demise of the Holy Prophet, and that flame that the noble Prophet had ignited of a noble way of life was soon flickering, and it was going to be burnt out. What had happened was oppression was rife. Injustice was everywhere. People were being imprisoned for no reason. And the problem was not that just injustice was happening, but the rest of the people were also quiet. They weren't doing anything. Martin Luther King has famously said that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. And again, he puts it eloquently that the greatest tragedy is not that the injustice is happening. The greatest tragedy is that the people are quiet when injustice is happening. So at that time, during the time of Muawiyah and Yazid and way after the death of the Holy Prophet, what had happened was injustice was everywhere. And people had accepted that way of life. And so Aba Abdullah realized that the society had to be shaken. The society had to be reverberated. The society had to be awoken. And for that, he needed to do something that was going to be extreme. He had to push the society towards the edge, really reverberate the society. And so, he mounts his upstage, he mounts his revolution, and in a mission statement, like we discussed yesterday briefly, he leaves a letter with Muhammad Hanafiya saying what? I'm not standing here as a form of provocation. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي. I'm not here to create fitna or innovation, but rather, وَإِنَّمَا خَرَجْتُ, rather I am standing in order to bring back the practice of the morals of my grandfather and that of my father Ali ibn Abi Talib, and to perform Amr bil Ma'ruf and Nahi anil Munkar. So the third lesson that we get from Imam al-Hussein in the series of discussion that we're doing today, social justice and Karbala, the third lesson is Islam is not a spectator's sport. Active Islam is what is required. Imam al-Hussein didn't just sit there and pray to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, there's so much injustice anywhere. What are we going to do about it? Please come and sort this out for us. No. He was an active participant. He was an active member of the religion of Islam and of that of the society. So the third lesson when we understand social justice and Karbala is that we must be active members of the society. Like we discussed very briefly yesterday, Amr bil Ma'ruf, Nahi anil Munkar is a responsibility that you and I must perform within our lives. Number 3. Now let's go to number 4. You see, what is important in our lives? One of the most rights that we have, a lot of people will argue that the most important right that we have is that of life. But there is a right that may arguably more important than life, and that is dignity. You see, what's the point of life where you are being treated worse than an animal, with food being thrown at you like scraps, and the treatment that is given to you is humiliating? And therefore, arguably, dignity is a lot more important than life, which is why Imam Hussein alayhi salam is said, death with dignity is better than a life of without dignity, and honor is better than hellfire. And so Imam Hussein alayhi salam, if he so wanted to live his life, he had a really easy option. Give
the allegiance to Yazid, and what? He's going to live the rest of his life comfortably. As big of a house he wants, whatever wealth he wants at his disposal, whatever power he wants of this world at his disposal. Right? Imam Hussein alayhi salam could have gone for that. But yet, Imam Hussein alayhi, and he could have just worshipped Allah subhanahu wa ta'ala in the comfort of his home. He didn't really have to give his life for it. But no, dignity was a lot more important to Imam al-Hussein alayhi salam. For example, he puts his revolution in motion by his famous words, a man like me can never pledge allegiance to a man like Yazid. Because Hussein alayhi salam stood for everything that was good. And Yazid stood for everything that was bad, evil and oppression. And so Imam Hussein alayhi salam wanted to tell them that, look, death with dignity is much better. So when we pray and when we actively help those that are being oppressed, for example, in Yemen, in Palestine, in Iraq, in Sham, in Lebanon, and wherever, we need to make sure that we don't just help them just to get their lives back on track. But we need to make sure to do something where we are able to get their life back with dignity, not just give out handouts, but maybe help so that they're able to stand on their 2 feet once more. And so, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. And so, in order to bring, and today I would like to spend a little bit more time in Urdu, not just the fadila, but given that the nights of Arba'een are approaching, I'd like to spend a little bit more time in the musiba of the Arba'een as well. And so, for tonight, we will end the conversation here. And the topic of discussion was, therefore, we discussed social justice and Karbala. And we started off the discussion by discussing the importance of society, the importance of justice, marrying it together. And the first lesson that we discussed based on Surah Al-Hadid was that the responsibility of maintaining justice lies not with Allah, not with the holy prophets or the imams, but it lies with ourselves. Their responsibility to facilitate the establishment of justice. Number 2, we discussed that maintaining justice is very important, even if it may be against ourselves, maybe against our parents, maybe against our relatives. There is no room for nepotism. There is no room for favoritism or biasness when it comes to justice. Number 3, we understood that we can't be mere participants. We can't just be spectators of the religion of Islam when it comes to our social justice and our community. We need to be active members of the society. We need to put motion in the Amr bil Ma'ruf and Nahy anil Munkar that we had briefly gone through yesterday. And finally, we understand that in addition to helping people with maintaining their lives, we need to ensure that life with dignity is also maintained. And as a way of conclusion, I would like to end with the following anecdote. And inshallah, we will pick this up later, tomorrow, in tomorrow's topic of discussion. But before I do that, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. We all know the story of Muawiyah. Once he wanted to test the loyalty and he wanted to test the obedience of the people of Sham. And so he looks at who? His right-hand man, the cunning, shrewd individual Amr bin As. And he says, oh, Amr bin As, I wish to test the loyalty of my subjects. And so Amr bin As says, fine, very well. Order them, give the following ruling, give the following fatwa, that every time an individual wishes to eat a gourd, which is a piece of vegetable, that they need to slaughter it in the same manner that they slaughter an animal, a sheep or a goat. So they said, very well, let me go and test the patience. And if the people of Sham listen to you and they actually do that, then you know that they're in your pockets. They will do whatever you tell them to do so. So he says, very well. And so he makes this rule in his prayers, in the media of the time. They say that, look, from now on, whenever you cut this vegetable, make sure you slaughter it. Not just cut it in the same way that you slaughter an animal. So very well. The problem with that was not just that this sounds so idiotic, that why would you want to cut a piece of gourd, a vegetable? But the problem was the people of the time also agreed to that. And they started slaughtering. They would face the Qibla, they would recite, and then slaughter the piece of vegetable.
And so the news of this practice got to the people of Kufa and Iraq. And so the people came to Amir al-Mu'minin and say, look, Muawiyah is telling the people that this is what they need to do. Is this what we need to do? So first, Amir al-Mu'minin, look at the irony of the time. Amir al-Mu'minin had to clarify that no, you really don't need to slaughter a piece of vegetable in the same manner that you slaughter an animal. But at the same time, he advised them saying, look, make sure you use your mind. Make sure you use your thinking, lest shaitan takes away your intellect. What I'm trying to say here, when it comes to social justice, when we try to establish social justice, although this topic is one that I want to discuss tomorrow, the first thing that we need to understand that injustice doesn't just happen because of the oppressors. It happens because the stagnant of the minds of the people. You see, if the oppressors are able to brainwash you through the media, or if the people, the wider general public, the world is able to brainwash you through the media, through the algorithms that we currently have in the social media, Instagram, TikTok, or whatever, and if we're able to get brainwashed with all of the algorithms being fed in our minds, then we will accept whatever news is being given to us. And as Malcolm X has said, that the greatest tragedy is what we need to be careful of is that we need to understand who is being oppressed and who is doing the oppressing. The media will show you and make you love those that are doing the oppressing, and will have you hate those that are being oppressed. So the idea is that we must also use our minds and critically think as to what we are fed, especially when it comes to social justice. The news might say that these insurgents have created a revolution, whereas the story might be completely separate. And anyway, this is a topic that I'd like to touch upon tomorrow. So I'll leave it with just this teaser. And like I said, I would like to spend a little bit more time in the Urdu language today, especially in Musiba. But before I do that, with the loudest of your voices, Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. عزیزان گرامی، سامعین محترم، خدا کی قسم، قرآن میں جو حروف مقطعات ہیں نا، خدا کی قسم نہ ان کا کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیں حروف مقطعات سمجھ میں آ گیا. حروف مقطعات کا مطلب الف، لام، میم، کاف، ہا، یا، عین، صاد. خدا کی قسم نہ کوئی ان کا انکار کر سکتا ہے، نہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیں یہ حروف مقطعات سمجھ میں آ گئے. ویسے ہی مولا حسین علیہ السلام کی فضیلت کا نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیں حسین سمجھ میں آ گئے، کیونکہ جو حسین ہمارے دماغ میں سما جاتا ہے وہ حسین حسین نہیں ہوتا، بلکہ خود ہماری دماغ کی پیداور چیز ہوتا ہے. معین الدین چشتی نے بھی کوشش کی مولا حسین علیہ السلام کا تعارف کر سکے، ناکام رہا. فرماتا ہے شاہ ہست حسین، حسین شاہ ہے. رک گیا، سوچنے پر مجبور ہوا، کہا نہیں، حسین صرف شاہ ہی نہیں، بادشاہ ہست حسین، حسین بادشاہ ہے. پھر کہا دین ہست حسین، حسین دین ہے. پھر رک گیا، سوچنے پر مجبور ہوا، کہا نہیں، حسین دین ہی نہیں، دین پناہ ہست حسین، حسین وہ ہے جسے خود دین بھی پناہ مانگتا ہے. سرداد ندا در دست یزید، حسین نے سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا یزید کو. حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، واقعی میں حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے. عزیزان گرامی، جو طالب علم ہوتا ہے نا، روایت ہے، حدیث کے جملے ہے، جو قرآن کے علوم کو سیکھنے والا طالب علم ہوتا ہے نا، تو فرشتے ملائکہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. حدیث میں ہے کہ جو قرآن کا طالب علم ہوتا ہے، فرشتے ملائکہ اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور جو خود فرشتے ہوتے ہیں 3 شعبان کو پر لینے کے لیے مولا حسین کے پاس آتے ہیں، اور پھر دینے والا حسین خود نہیں ہوتا، حسین کا گہوارہ ہوتا ہے.
عزیزان گرامی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو طالب علم ہوتا ہے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. طالب علم جس سے سیکھے اسے استاد کہتے ہیں, استاد جس کی ادب کرے اسے عالم کہتے ہیں, عالم جس سے درس لے اسے فقیہ کہتے ہیں, فقیہ جس سے روایت لے اسے محدث کہتے ہیں, محدث جس کی حدیث لے اسے تبع تابعی کہتے ہیں, تبع تابعی جس سے دیکھ لے اسے تابعی کہتے ہیں, تابعی جس کی زیارت کر لے اسے صحابی کہتے ہیں, صحابی جس کی صحبت میں بیٹھے اسے نبی کہتے ہیں, نبیوں سے بھی جو افضل ہو اسے رسول کہتے ہیں, رسول سے بھی جو اعلیٰ ہو اسے اولو العزم نبی کہتے ہیں, اولو العزم نبی جس کا کلمہ پر ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, اور مصطفیٰ جس کے لیے سجدے سے اپنا سر نہ اٹھائے اسے حسین کہتے ہیں. اعجاز مصطفیٰ میں شریعت کھری رہی, دروازہ بطول پہ ستاروں کی رحمت کھری رہی, دوش نبی پر آ کر چرے حسین, دوش نبی پہ آ کر چرے حسین, بیٹھے رہے حسین عبادت کھری رہی. عزیزان گرامی یہ جو واقعہ ہوا نا مولا حسین علیہ السلام کا کہ وہ دوش نبی پر گئے اور نبی نے سجدے کو طولانی کر دیا, یہ ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, بلکہ بار بار کا واقعہ ہے. یہ جو واقعہ مشہور ہوا تو اس وقت نبی نے اپنے ذکر کو 70 مرتبہ طولانی کر دیا تھا. عزیزان گرامی لوگ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ نماز کس کے لیے ہے, نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے, لیکن حسین کا تو شاید بچپنا ہو سکتا ہے, لیکن یہ نبی کا تو بچپنا نہیں نا. تو جب حسین دوش پہ آتے تھے تو جبرائیل کہتے تھے نبی یا رسول اللہ آپ ذکر کو طولانی کرتے رہے, اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب نبی بتا رہے ہیں کہ یہ جو نماز ہے, یہ جو عبادت ہے, وہی عبادت حسین کے لیے ہوتی ہے اور وہی حسین اللہ کے لیے ہوتا ہے. قادر خدا کی ذات ہے, قدرت حسین ہے, ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے. سجدے کو طول دے کے نبی یہ بتا دیے میری عبادتوں کی عبادت حسین ہے. یا علی. بس آخر میں سمندر میں اگر آپ کوئی چیز لے جاتے ہیں نا اور کچھ نجاست ڈالتے ہیں سمندر میں, تو وہ جو چیز ہوتی ہے نجاست ہوتی ہے وہ طاہر ہو جاتی ہے. سمندر کی طہارت میں کچھ نہ اضافہ ہوتا ہے, نہ سمندر کی طہارت کچھ گھٹتی ہے. لیکن اگر کوئی انسان کہے ٹھیک ہے میں ایک نجس شے کو سمندر میں لے جاؤں گا, مطلب کیا, میں کچھ نجس العین چیز جو ہوتی ہے کتا, مثال کے طور پہ میں کتا لے جاؤں گا اور وہ جتنے دفعہ بھی کتے کو سمندر میں ڈبوئے گا وہ کتا پاک نہیں ہوگا, بلکہ چونکہ وہ کتا نجس العین ہے, اب کیونکہ پانی بھی مس ہو چکا ہے کتے کے اوپر, وہ کتا مزید نجس ہو جائے گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یزید کو, معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہنے سے وہ رضی اللہ عنہ نہیں بن جاتا, بلکہ کہنے والا مزید لعنت اللہ بن جاتا ہے. حسین کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے. یزید کل بھی لعنت اللہ تھا, آج بھی لعنت اللہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. بس عزیزان گرامی اپنی منزل پر میں پہنچ گیا, اختتام کی منزل پر آتا ہوں. آغاز مصائب سے پہلے ایک جملہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ بہت ہی بڑے ذاکر نجف اشرف میں رہا کرتے تھے, اور ایک مرتبہ وہ ذاکر مجلس پڑھتے تھے آیت اللہ مرزا حسن شیرازی کے گھر میں. 100 سال پہلے کی بات ہے. ایک مرتبہ وہ ذاکر مجلس پڑھتے پڑھتے ایک جملہ کہا انہوں نے کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی. بس یہ جملہ کہا نا وہ ذاکر نے, تو آغا کہتے ہیں اے ذاکر رک جا, ذرا اس جملے کا حق ادا ہونے لے دے. آغا روتے جاتے تھے, سر کو پیٹتے جاتے تھے,
اور بار بار دہراتے تھے علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں. اللہ اکبر. روتے جاتے تھے, سر کو پیٹتے جاتے تھے. ایک مرتبہ آغا روتے روتے غش کھا گئے. غش کی عالم سے جب بیدار ہوتے ہیں تو لوگوں نے پوچھا آغا کیا ہوا, کیا برداشت نہ کر سکے؟ آغا کہتے ہیں میں یہ سوچتا تھا کہ میرے مولا سید سجاد نے کیا کیا ہوگا. جب میرے مولا سید سجاد نے یہ سارے منازل دیکھے ہوں گے تو کیسے برداشت کیے ہوں گے. عزیزان گرامی, وہ تو جملہ آپ نے سنا تھا کہ کسی پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کو سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پر پڑی؟ تو مولا چیخ کر رو کر فرماتے ہیں الشام الشام الشام. لوگوں نے پوچھا مولا شام میں کیا ہوا تھا؟ مولا سید سجاد فرماتے ہیں کہ جب ہم شام میں داخل ہوئے تھے تو ہجوم تھا, ہاتھوں میں پتھر تھے, باغیوں کے نعرے تھے اور مستورات بالا خانوں میں کھڑے ہو کر پانی پھینک رہی تھی اور نعرے لگ رہے تھے ارے دیکھو یہ باغیوں کا قافلہ ہے. میری پھوپھی اماں اونٹوں کے اوپر سوار تھی, پتھر کھا رہی تھی, اور جب کبھی کوئی کہتا تھا نہ دیکھو یہ باغیوں کا قافلہ ہے, مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا. لوگوں نے پوچھا مولا اور کیا ہوا تھا شام میں؟ سید سجاد نے فرمایا مجھے قیدیوں کی طرح زمین پر بٹھایا گیا تھا اور لوگ کہتے تھے ارے دیکھ باغی کا بیٹا. عزیزان گرامی, آج دل چاہتا ہے کہ شام کے دربار کے مصائب آپ کے سامنے پیش کیا جائے. جب جناب فضہ سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا ارے بی بی یہ تو بتاؤ کہ یہ مستورات, یہ عورتیں, یہ قیدی کون ہے؟ تو جناب فضہ نے فرمایا یہ رسول کی نواسیہ ہے, علی کے لخت جگر ہے, فاطمہ کی دختر ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا ارے اتنا تو بتا دے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ بی بی اپنے پیر رکھتی ہے تو زمین سرخ ہو جاتی ہے. فضا نے کہا ان کی نالیں ٹوٹ گئی, پاؤں زخمی ہے اور پاؤں سے خون بہ رہا ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی, جب یہ خاتون دربار کے اندر آتی ہے نا, جب بازار کے اندر آتی ہے نا, تو ہجوم اتنا زیادہ ہوتا ہے. سوگ نام آل محمد کی روایت ہے, آپ جو شام میں جا چکے ہیں وہ دیکھیں گے کہ جو بازار جہاں ختم ہوتا ہے نا اور جہاں دربار کی حدود شروع ہوتی ہے, روایت میں ہے سوگ نام آل محمد میں لکھا ہوا ہے کہ 40 قدم کا فاصلہ ہے. جو شام میں جا چکے ہوں گے وہ دیکھے ہوں گے کہ واقعی میں بازار سے دربار تک 40 قدم کا فاصلہ ہے. 40 قدم تھے, 40 قدم ہے. اللہ جانے کتنی آذانیں گزر گئی, لیکن بیبیاں یہ 40 قدم پار نہ کر پائی. ایک مرتبہ اونٹوں کو بٹھایا گیا, بیبیوں کو اونٹوں سے اتارا گیا اور پھر چل کر دربار شام کے اندر داخلہ ملا. جیسے ہی دربار شام میں جناب زینب, جناب ام کلثوم داخل ہوتی ہے نا, تو جناب زینب کی نظر پڑتی ہے ایک خاتون پہ. وہ خاتون کا نام تھا ہند. ہند کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے. ہند جب بچی تھی, یہودی کی بیٹی تھی, تو بہت بیمار رہا کرتی تھی, لا علاج قرار کر دیا تھا. مولا حسین کے صدقے میں, مولا حسین کی وجہ سے ہند کو شفاعت ملتی ہے. جب ہند مدینے جاتی ہے زینب کے پاس کہ آقا زادی مجھے آپ کچھ سکھا دیجئے, زینب نے کہا ہند
اگر کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو ہم سے پردہ سیکھ لے. ہند نے برقع اوڑھنا شروع کیا. بس جیسے ہی زینب دربار کے اندر داخل ہوئی, ام کلثوم سے مخاطب ہو کر کہتی ہے, ارے بی بی, آپ نے پہچانا یہ خاتون کون ہے؟ ام کلثوم کہتی ہے, بی بی, جب سے عباس شہید ہوئے ہیں نا تو میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی ہے. مجھے دور کی چیزیں نظر میں نہیں آتی, میں نہیں دیکھ سکتی سامنے کون ہے. بی بی نے کہا, سامنے جو کھڑی ہے وہ ہند ہے. ام کلثوم نے رو کر یہ جملہ کہا, ارے بی بی, جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا آج وہ پردے میں ہے اور ہم بے پردہ. اب ساری بیبیاں جیسے ہی شام کے دربار میں داخل ہوتی ہے اپنے سر کو جھکائے ہوئے کہ ہند کا سامنا نہ ہو جائے. ہند آئی ہے باغیوں کا قافلہ دیکھنے کے لیے, تخت پر کھڑی ہے. بس جیسے ہی تخت پر کھڑی تھی, زمین پر نہیں کھڑی تھی, تخت پر کھڑی تھی, ایک مرتبہ ہند نے پوچھا, من ای بلاد منکم, کہ تم کس شہر کے رہنے والے ہو؟ زینب نے کہا, نحن من بلاد المدینہ, ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. بس جیسے ہی ہند نے مدینے کا نام سنانا تو ہند تخت کو چھوڑ کر زمین پر آ گئی. زینب حیران ہو گئی, ہند تخت کیوں چھوڑا, زمین پر کیوں آ گئی؟ ہند نے کہا, مدینے والوں کے احترام پہ. میں مدینے والوں کا بڑا احترام کرتی ہوں. اچھا بی بی, اتنا بتا دے کہ اگر میں آپ کو مدینے والوں کے بارے میں اگر پوچھوں تو آپ جواب دے پائیں گی. زینب نے کہا, ہند کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا کہ مدینے میں میرا ماجایا, میرے آقا مولا حسین رہتے ہیں. بس جیسے ہی مولا حسین کا نام زینب نے سنا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, لیکن پھر بھی زینب نے اپنا سر نہ اٹھایا. کہا, اے ہند, اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا کہ میرے مولا کا ایک بیٹا ہے, ہم شکل پیمبر, بڑا خوبصورت ہے, نام علی اکبر. زینب نے کہا, ہند, اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا, میرے امام کا, میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے, سجدہ کرتا ہے, سجاد ہے نام اس کا. زینب نے کہا, اوے ہند, اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا, میرے آقا کا ایک بھائی ہے, نام عباس ہے, قمر بنی ہاشم ہے. بس عباس کا نام سنا. زینب نے کہا, اے ہند, کیا تو اپنے مولا کے بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ بس یہ سننا تھا. ہند جلال پہ آ گئی, خبردار, ان کا نام نہ لینا, وہ علی کی بیٹیاں ہے. ان کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں نکلا تھا. خبردار, میری آقا زادی کا نام اس شرابی کے دربار میں نہ لینا. بس ایسے کہنا تھا. زینب نے اپنا سر اٹھایا, کہا, اے ہند, ذرا غور سے دیکھ, میں زینب. ہند, یہ دیکھ, یہ ام کلثوم, وہ رقیہ, وہ رباب. ہند نے کہا, آقا زادی, اتنا کچھ ہو گیا, عباس کہاں تھے؟ زینب نے کہا, ہند, تیرے شوہر کے سامنے جو تشت رکھا ہے اس میں سر امام حسین علیہ السلام کا, ان کے بازو میں جو تھیلا رکھا ہوا ہے اس تھیلے کے اندر عباس کا سر ہے. یہ جو پہلا نیزہ سامنے ہے علی اکبر کا نیزہ, دوسرا سر علی اصغر کا, یہ ساتھ میں قاسم کا سر ہے. بس ایک مرتبہ ہند نے اپنے برقعے کو اتارا, زمین پر پھینکا, مجمع عام میں آ گئی. کہا, اے یزید, یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہ رسول کی نواسیہ ہے. یزید تخت سے اترا, اپنی عبا کو اتارا, ہند کے سر پر اوڑا. کہا, اے ہند, نام محرموں کا مجمع,
اے ہند یہ نامحرموں کا مجمع ہے، تو بے پردہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہند نے یزید کی ابا کو اتارا، کہا اے یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا، جس نے مجھے پردہ سکھایا، تو انہیں نامحرموں کے مجمع میں لایا۔ بس ایک مرتبہ یزید نے ہند کو کہیں اور بھیج دیا۔ بس مولا سید سجاد خطبہ دیتے ہیں، خطبہ دینے کے بعد ایک مرتبہ، آخری جملے عزادارو، ایک مرتبہ خطبہ دینے کے بعد یزید نے کہا اس قیدی کو قتل کر دو۔ جلاد آگے بڑھتا ہے، تلوار نیام سے کھینچی، ویسے ہی زینب نے اپنی گردن سجاد کے گردن پر رکھ دی۔ اے یزید اگر تمہیں سجاد کو قتل کرنا ہوگا تو پہلے مجھے قتل کرنا پڑے گا۔ یزید نے کہا اچھا ٹھیک ہے، زینب کو بھی قتل کر دو۔ جلاد آگے بڑھا، فضہ سامنے آ گئی، خبردار زینب پہ کچھ آنچ نہ آنے جائے۔ یزید نے کہا ٹھیک ہے، اس ضعیفہ کو بھی قتل کر دو۔ بس جیسے ہی جلاد فضہ کے سامنے بڑھتا ہے نا تو ایک مرتبہ فضہ نے کہا اے حبشی غلام تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، کسی تمہارے قبیلے سے کسی نے اگر کوئی تمہارے قبیلے والے کو تلوار چلا دے کیا تم دیکھتے رہو گے؟ بس جیسے ہی فضہ نے یہ جملہ کہا نا تو 500 تلواریں کھنچ گئی۔ کہا یزید ہم بغاوت کر دیں گے، فضہ کو آنچ نہ آنے پائے۔ بس یزید نے کہا انہیں چھوڑ دو۔ زینب نے اس وقت کچھ نہ کہا، مدینے کا رخ کیا۔ ارے نانا اماں کی کنیز کے اتنے ماننے والے، لیکن آپ کی امت میں زینب کا کوئی ماننے والا نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وانا الیہ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، علی علی اکبر علی 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 اکبر علی علی، شبہ پیمبر علی علی شبہ پیمبر علی 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 اکبر علی 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 اکبر علی علی، شبہ پیمبر علی علی شبہ پیمبر علی علی۔ ای جانم نظر اٹھا کے تم کو دیکھو اے بیٹا، ای جانم کیوں سر جھکائے کھڑے ہوئے ہو اے بیٹا، ای جانم تمہیں تو مادر کا آسرا ہو اے بیٹا، اے جان مادر علی علی اے جان مادر علی علی، شبیہ پیمبر علی علی شبیہ پیمبر علی 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 اکبر علی 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 اکبر علی علی، شبیہ پیمبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی۔ ای جانم نبی کی صورت نبی کی سیرت اے اکبر، ای جانم
نثار تم پر جہاں کی عظمت ہے اکبر اے جانم پکارتی ہے تمہیں شہادت اے اکبر اے گل حیدر علی علی اے گل حیدر علی علی شبیہ پیمبر علی علی شبیہ پیمبر علی 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 اکبر علی 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 اکبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی ای جانم ہے ام لیلا کے لب پہ نوحہ واویلا ای جانم لہو میں ڈوبا ہے لال میرا واویلا ای جانم ہوا ہے سینے کے پار نیزہ واویلا فدا ہو مادر علی علی فدا ہو مادر علی علی شبیہ پیمبر علی علی شبیہ پیمبر علی 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 اکبر علی 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 اکبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی ای جانم ہے خون کی پیاسی یہ فوج آدھا آ جاؤ ای جانم اتار زینب تمہارا صدقہ آ جاؤ ای جانم صدائے دیتی ہے بنت زہرا آ جاؤ فدائے زینب علی علی فدائے زینب علی علی شبیہ پیمبر علی علی شبیہ پیمبر علی 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 اکبر علی 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 اکبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی ای جانم پدر کی آنکھوں کا نور ہو تم اے دلبر ای جانم سنا ہے زخموں سے چور ہو تم اے دلبر ای جانم کیوں ہائے مادر سے در ہو تم اے دلبر بلائے مادر علی علی بلائے مادر علی علی شبیہ پیمبر علی علی شبیہ پیمبر علی 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 اکبر علی 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 اکبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی ای جانم بتا وہ قابل لکھوں میں کیسے وہ منظر ای جانم باپا دا کرب و بلا میں ہائے وہ منظر ای جانم اتائے لاشا کمر خمیدات سرور صدائے اکبر علی علی صدائے اکبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی شبیہ پیمبر علی 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 اکبر علی 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 اکبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی شبیہ پیمبر علی علی ای جانم یا حسین
دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم 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 تیرا، زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا، زینب کی دعا بن کر ایک وقت وہ آئے گا، ہر گھر میں سجا ہوگا عباس علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا آ جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، آ جاتی ہے زہرا بھی زینب بھی زیارت کو، جب 8 محرم کو اٹھتا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، وہ کون سے صدمے تھے شہ ٹوٹ گئے جس سے، وہ کون سے صدمے تھے شہ ٹوٹ گئے جس سے، ایک درد تھا زینب کا اور دوسرا غم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، پرچم کا پھریرا تھا یا آس تھی زینب کی، پرچم کا پھریرا تھا یا آس تھی زینب کی، زینب کے کلیجے سے غم کیسے ہو کم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، ہے آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ، بازار میں زندہ میں دربار میں ہر لمحہ، زینب کی تو سانسوں پہ
था नाम रकम तेरा। दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। जब बह गया सब पानी तब सांसें तेरी टूटी। जब बह गया सब पानी तब सांसें तेरी टूटी। था सीने के अंदर या मशकीज़े में दम तेरा। दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। दिल सीने में जब तक है भूलेगा न गम तेरा। आ देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सूरतुल मुबारकतुल फातिहा। السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا سيد الوصيين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا خديجة الكبرى. السلام عليك يا الحسن المجتبى وعلى أخيك الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى قمر العشيرة أبي الفضل العباس حامل لواء الحسين وعلى فخر المخدرات السيدة زينب أخت الإمام الحسين وعلى مسلم وسليمان حاملا رسولا الإمام الحسين وعلى التسعة المعصومين من ذريته علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وظهوره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.